یہ 2017 کی بات ہے۔ لاہور قلندرز نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گجرانوالہ میں کیمپ لگا رکھا تھا۔ گلی محلوں سے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے اوپن ٹرائل کیے جا رہے تھے۔ اسلام آباد سے 3 دوست اس ٹرائل میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جی ٹی روڈ پر رش کی وجہ سے یہ لیٹ ہو گئے۔ اسٹیڈیم پہنچے تو گیٹ کو تالے لگ چکے تھے۔ لڑکوں نے دروازے کا تالا توڑا اور اندر گھس گئے۔ اسٹیڈیم میں ہزاروں نوجوان ٹرائل دینے آئے ہوئے تھے۔ مختلف سٹیجز میں بولنگ کے مقابلے ہونے تھے۔ 3 لڑکوں میں سے 2 لڑکے دوسری اور تیسری سٹیج پر باہر ہو گئے۔ تیسرا لڑکا فائنل راؤنڈ تک پہنچ گیا۔ اس نوجوان نے پہلی گیند 88 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کروائی۔ پورے ٹرائلز میں اتنی تیز رفتار گیند کوئی بھی بولر نہیں کروا سکا تھا۔ کوچ نے سمجھا کہ شاید سپیڈ گن میں خرابی ہے۔ اس نے عاقب جاوید کو بلایا اور بتایا کہ اس لڑکے کی سپیڈ اتنی آ رہی ہے۔ انہوں نے خود اس نوجوان کا ٹرائل لینے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان کے ہاتھ میں گیند پکڑائی اور اسے بال کروانے کا کہا۔ اس دفعہ سپیڈ گن پر رفتار چیک کی تو اس لڑکے کی بولنگ رفتار 90 میل فی گھنٹہ آئی۔ اگلی گیند کی رفتار 92.3 میل فی گھنٹہ تھی۔ عاقب جاوید نے اس لڑکے کو فوری طور پر سلیکٹ کر لیا۔ انہیں پورے دن کا صلہ مل چکا تھا۔ انہیں جس نگینے کی تلاش تھی وہ نگینہ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یہ کہانی ہے پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف کی، جنہوں نے اپنی سپیڈ اور فاسٹ بولنگ میں مہارت سے پوری دنیا کو حیرت کے سمندر میں مبتلا کر دیا۔ حارث کی پیدائش راولپنڈی کے ایک متوسط گھر میں ہوئی۔ حارث کے والد گھر میں سب سے بڑے تھے۔ یہ ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ جو تنخواہ ملتی اس میں اپنے بچوں کو بھی پالتے اور چھوٹے بھائیوں کا بھی خرچہ اٹھاتے۔ حارث اور اس کی فیملی کی زندگی انتہائی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ حارث کو بچپن سے ہی کرکٹ میں دلچسپی تھی۔ ادھر گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے پروفیشنل کرکٹ کھلائی جا سکتی۔ والدین شدید غربت کا شکار تھے۔ ایسے میں انہیں شدید غربت سے نکلنے کا واحد حل صرف تعلیم ہی نظر آتا تھا۔ حارث کے والدین چاہتے تھے کہ حارث پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری لگ جائے تاکہ مالی پریشانیوں کا کوئی حل نکالا جا سکے، لیکن حارث رؤف کا تعلیم میں دھیان کم اور کھیل میں زیادہ تھا۔ اکثر اسے اپنے والد کے ہاتھوں مار کھانی پڑتی، لیکن یہ کھیل سے باز نہیں آتا۔ اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے یہ ٹیپ بال کرکٹ میں ایک بڑا نام بنا چکا تھا۔ اب یہ پروفیشنل سطح پر ٹیپ بال کرکٹ کھیلا کرتا تھا، جس کے اچھے خاصے پیسے بھی ملا کرتے تھے۔ حارث یونیورسٹی پہنچا تو ماہانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کمانے لگا۔ یہ سارے پیسے اپنے والد سے چھپا کر رکھتا تاکہ ان کے غصے سے بچ سکے۔ حارث کو پتا تھا کہ ٹیپ بال کرکٹ میں کریئر زیادہ لمبا نہیں چل سکتا، اسی لیے اسے یا تو کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی یا ٹیپ بال کرکٹ کو اسے ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا پڑنا تھا۔ ایک دن حارث رؤف کو پتا چلا کہ لاہور قلندرز کے گجرانوالہ میں ٹرائل ہو رہے ہیں۔ یہاں اس کی سلیکشن ہوئی، جس کے بعد اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوا۔ عاقب جاوید نے اسے سخت ڈائٹ اور شدید قسم کی ٹریننگ کروائی۔ عاقب جاوید نے حارث کو روزانہ 2 درجن انڈوں کی سفیدی کھلانا شروع کر دی۔ بہت سے لوگوں کو اتنے زیادہ انڈے کھانے سے الٹیاں لگ جاتی ہیں، مگر حارث رؤف نے انتہائی پابندی کے ساتھ یہ ڈائٹ اور ٹریننگ پر عمل شروع کر دیا۔ حارث کو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے لاہور قلندرز کی جانب سے آسٹریلیا بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے مختلف کلبز کے ساتھ کرکٹ کھیلی، جبکہ انٹرنیشنل ٹیموں کے لیے نیٹ میں بولنگ بھی کرتا رہا۔ نیوزی لینڈ کے سابق کپتان بریڈن مکیلم کی نظر حارث پر پڑی تو انہیں پاکستان کی ٹیم میں شامل کروانا چاہا، لیکن عاقب جاوید نے صاف انکار کر دیا۔ عاقب جاوید کا ماننا تھا کہ پہلے اس ہیرے کو اچھی طرح تراش لیا جائے، پھر ہی اسے تاج کی زینت بنایا جائے۔ عاقب جاوید چاہتے تھے کہ انہیں دنیا کا سب سے بہترین ڈیتھ اوور کا بولر بنایا جائے۔ اکثر بولر ایک آدھ گیند 150 کی سپیڈ سے ڈال لیتے ہیں، پھر ان کی بس ہو جاتی ہے، لیکن حارث رؤف مسلسل 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے بولنگ کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ ساتھ حارث رؤف بہت بہترین یارکر بھی کرواتے تھے۔ ان پر 2 سال تک خوب محنت کی گئی۔ آخرکار 2019 میں انہیں لاہور قلندرز کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ حارث رؤف نے پہلے ہی میچ میں مین آف دی میچ ایوارڈ جیت کر عاقب جاوید کے فیصلے کو درست ثابت کر دیا۔ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ آخرکار انہیں قومی ٹیم میں شامل کیا گیا اور یہ ڈیتھ اوورز کے اسپیشلسٹ بولر کے طور پر دنیا بھر کی آنکھوں میں ایمرجنگ ٹیلنٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ قومی ٹیم میں سلیکشن کے بعد حارث رؤف پر پیسے کی بھی بارش خوب ہوئی۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے۔ حارث نے سب سے پہلے اپنی والدہ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ انہوں نے بڑا گھر خریدا، ساتھ ہی ایک گاڑی بھی لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے ایک لگژری گاڑی بھی خرید لی۔ اپنے والد کو اس میں بٹھانے لگے تو وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ حارث رؤف کے والد کا کہنا تھا کہ ایک ویلڈر کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھ سکے۔
لاہور قلندرز کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے سربراہ CEO لاہور قلندرز عاطف رانا نے حارث رؤف، شاہین آفریدی سمیت پاکستانی ٹیم کو ایسے نگینے اور ہیرے دیے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن سکا۔ ان تمام ہیروز کو ڈیلی پاکستان کا عظیم خراج تحسین۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔